اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک بڑا زبردست لفظ ہے، بلکہ دو لفظوں کو ملا کے ایک جوائنٹ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک پیر بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری قبول کر لی۔ میرے خیال میں نے سورہ نور میں سن رہا تھا، ترجمہ سن رہا تھا فجر کے بعد، تو تب سے میرے ذہن میں یہ سارے الفاظ گھوم رہے ہیں کہ آخر یہ سمعنا و اطعنا سے ہٹ کے بھی اور ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں سنسیئرلی، تو ہم کو کون سے ویو سے لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے۔ آپ لوگ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے ہر بیان میں، میرے ہر میٹر میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں، اس میں ہمیشہ قرآن کی طرف لوگوں کا رجحان لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈانٹتا بھی ہوں، ڈپٹتا بھی ہوں، لان تان بھی کرتا ہوں، تو بھی میرا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح لوگوں میں یہ شعور آ جائے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو پھر قرآن سے دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہی میرا مقصد ہے۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور بھی بہت سارے ویوز ہیں جس میں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک لفظ ہے سمعنا، ہم نے سنا، وہ اطعنا یعنی فوراً فرما برداری قبول کر لی دماغ سے۔ سن کے ریسرچ کریں گے نا، آپ دماغ تک لے جائیں گے کوئی بھی بات۔ پھر شہیدنا، آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ اب ظاہر بات ہے جو بات آپ سنائیں گے تو غیر مسلم ہے یا پہلی مرتبہ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، تو پہلے قرآن کے وہ الفاظ قرآن کی شکل میں نہیں، آپ اپنے نارمل الفاظ میں سمجھائیں گے۔ اسی میں اللہ کی پاکی بیان کرو ہے، تو یہ پاکی بیان کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ پاکی ہے اللہ کی۔ تسبیح کا مطلب وہ نہیں ہے جو مالا لے کے ہم نے وہ مالے کا نام تسبیح رکھ دیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ بالکل نان سینس قسم کے لوگوں کا کام ہے، نان سینس۔ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ صبح شام کا مطلب ہمارے پاس ایک تو نام بدل دیا گیا تسبیح کا۔ تسبیح سبحانہ سے بنا ہوا لفظ ہے۔ سبحانہ کہتے ہیں بے عیب ذات، اس کی کوئی شروعات نہیں، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ هو الاول هو الاخر، ٹائم اینڈ اسپیس سے وہ آزاد ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ وہ ایسا علیم خبیر ہے کہ ساری کائنات کی ہر مخلوق ہر دور میں، زمین کا تو کیا پورے یونیورسز کے اندر پتہ نہیں ایسی کتنی قومیں، کتنی امتیں، کتنی یعنی مخلوق موجود ہے کہ اس کے پل پل کی خبر، مائکرو سیکنڈ کا بھی اس کے پاس پورے کا پورا انفارمیشن موجود ہے، اور وہ سب کو ایک ساتھ مینٹین کر رہا ہے۔ اسی کا نام تو خدا ہو سکتا ہے، جو خود سے ہو وہی خدا ہے، وہ اللہ، وہی اکیلا معبود۔ تو اس کی پاکی بیان کرو کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا یہ سیکشن بھی بیان کرو کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، اور ایسا۔ اس کی تعریف کرو کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ جتنی خوبصورت چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی نے ڈیزائن کی ہے۔ ایک تتلی کے اوپر جو کلرز ہیں وہ کس نے بنائے، یہ رینبو کے کلرز کس نے بنائے، اس کی تعریف بیان کرو۔ اس کا ذکر کرو کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اس کو سناؤ لوگوں کو۔ تو صبح شام ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرو کا مطلب وہ رٹا مارو نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ذکر کرو، بچوں کے ساتھ ذکر کرو، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی یہ تعلیمات ہے، اسے کہتے ہیں ذکر۔ تو ایک تو ہو گیا لفظ سمعنا، ہم نے سنا۔ اب جب ہم دعوت دیں گے تو اپنے الفاظ میں اس طرح دعوت دیں گے، قرآن کے ایک ایک حکم کو الگ الگ سیکشنز بنائیں گے، احکامات اللہ تعالیٰ نے کیا دیے ہیں، مشرکین سے کیسے بات کر رہا ہے، کفار سے کیسے بات کر رہا ہے، منافقین سے کیسا مخاطب ہو رہا ہے، نبی سے کس طرح سے بات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے کس طرح، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا اہل الکتاب، یہ مشرکین، یہ کفار، سب کے لیے الگ مخاطبت ہے۔ ان سب کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسٹائل کیا ہے بات کرنے کا، وہ کیسے بات کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں، کیسے کیسے مثالیں دیتے ہیں، کون سی باتوں کو کتنا ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے سیکھ کے ہم کو بھی یہ قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے۔ صرف سنا دینا ہے، بتا دینا ہے، دکھا دینا ہے،
اس کے دماغ تک گھسنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کے دماغ تک اس کی اپنی مادری زبان میں کلام اللہ کیسے پہنچے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کے لیے ہے یہ. ہر مسلمان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو فری میں یہ قرآن ملا ہے. آپ کا کام یہ ہے، اللہ نے کچھ سوچ سمجھ کے آپ کو اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس امت میں پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت. آپ اپنے 10 بچوں میں، 7 بچوں میں، 5 بچوں میں جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو انجینئرنگ کرا کے باہر بھیج دینا. یہاں 1,00,000 روپے انڈین کرنسی اس کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں آپ، تاکہ وہاں سے $1,000 نکالے. تو آپ اس کو بولتے ہیں نا، بیٹا ہم 1,00,000 روپے آپ کو انڈیا سے وہاں بھیج رہے ہیں. کس کے لیے؟ پڑھائی کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آوارہ گردی کر رہے ہیں، پڑھائی نہیں کر رہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا. یہ جوابیہ جملہ ہے کہ تم عبادت نہیں کر رہے ہو. اس کا مطلب میں نے تو تم کو پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس کا مطلب تم پڑھائی نہیں کر رہے ہو. یہ ورنہ یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح ایک سمعنا ہے، ایک اطعنا ہے، اور ایک ہے اس پہ عمل کرنا. عمل کرنے سے پہلے بھی ایک سٹاپ ہے. آمنا، ہم نے دل سے بھی مان لیا اس کو. پھر اسلمنا، پہلے ایمان پھر اسلام. ہم نے فرما برداری بھی کر لی. چلیے ٹھیک ہے. اس کے بعد اتبعنا، یعنی ہم نے نبی کے طریقے پہ اتباع کی ہے. وہی کام جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم نبی کے طریقے پہ کریں گے، اسے اتباع کہتے ہیں، یعنی فالو کرنا نبی کو. تو اب کیا کیا ہو گیا دیکھیے آپ. سمعنا، شہدنا یعنی ہم نے دیکھ لیا، اطعنا، آمنا، اسلمنا، اتبعنا، وعبدنا یعنی ہم نے پوری کی پوری زندگی اپنے اختیارات اللہ کو بھیج دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. تو میں آج ایک بہت بڑی ڈسکوری الحمدللہ میرے ہاتھ لگی ہے. میں نے تو اپنی پوری لائف میں اور 35 ایئرس سے قرآن کا مسلسل مطالعہ، مسلسل دعوت، اور یہ چل رہا ہے الحمدللہ. 5 سال سے تو اتنا کنٹینیو ہے کہ میں دنیا کا کوئی دوسرا کام کرنا پسند ہی نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ قرآن پہ کام چل رہا ہے. تو میں نے تو اپنے اس پورے ایکسپیرینس میں، اپنی یہ پوری عمر میں آج تک ایک بیان بھی ایسا نہیں دیکھا، ایک کتاب بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں ان تمام چیزوں کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہو. ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے اطاعت قبول کی، پھر ہم نے ایمان لایا دل سے، پھر جسم سے اسلمنا، کام کیا، تسلیم کیا بات کو، یا پھر اطاعت کو اس میں لا لیجئے جسم میں، اسلمنا دماغ سے ہم نے قبول کیا. حالانکہ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، اطاعت کا مطلب بھی فرما برداری ہے. تو اب یا تو اس کو ادھر دماغ پہ لے لیجئے، باقی کا جسم پہ لا لیجئے. اسلمنا اصل میں جسم سے ہی ہے، اطاعت دماغ سے ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. تو اسلمنا ہے، آمنا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے جب آپ کام کر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں تو نبی کے طریقے پہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ ہے. تو نبی کے طریقے پہ کرنے کو اتباع کہتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست سے پوچھا تھا، وہ کچھ بحث کر رہے تھے میرے ساتھ، بچپن کے دوست ہیں، مگر وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ بھائی آپ یہ فرقے کیوں چھوڑ دیے. میں نے کہا یہ فرقے بنانا ہی حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے. تو وہ کسی ایک فرقے سے متصل ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، بھائی یہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ تو بیچارے جواب نہیں دے سکے، ٹال کے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرمندگی سے مجھے بلاک ہی کر دیا. تو اس طرح نہ کریں. اگر کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے، بھلے وہ نشے میں ہوگا، وہ تھوڑا پاگل ہوگا، تھوڑا غصے والا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ جو دوائی لی جا رہی ہے، جو مٹھائی خریدی جا رہی ہے، جو مٹیریل لیا جا رہا ہے وہ جینیون ہے یا نہیں ہے. جو دوا دے رہا ہے ڈاکٹر وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تشخیص اس کی اچھی ہے یا نہیں ہے. اب وہ خود اسموکنگ کرتا ہے، وہ خود شراب پیتا ہے، تو پیے، اپنے کو کیا کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں نے جو کوشش کی ہے، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کیا، ہم اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، عبادت کریں گے. یہ 7 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ جو بھی اس میں سے اللہ کو منظور ہے، بالکل صحیح ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں سیو کر دیجئے. توفیق ہمیں ملے، وہ جوش اور وہ جذبہ ملے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ لکھیے، سمجھائیے پیار سے انشاءاللہ.
السلام علیکم.